السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کے درس تراویح میں ہم نے آج تراویح کی نماز میں جس سورت کی سماعت کی ہے اس کے منتخب آیات کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 80 پر 2 میں فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا تو ایسے لوگوں کے لیے امن اور وہی راہ راست پر ہے۔ پتہ چلا کہ انسان نام اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے دور رہے گا، تبھی جا کے اس کی زندگی میں امن و سکون حاصل ہوگی اور آخرت میں اس کو نجات ملنے والی ہے۔ ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں، صالح اعمال بھی کر رہے ہیں، نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، خیرات کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اگرچہ شرک پائی جاتی ہے ہماری زندگی میں تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آخرت میں ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں دنیا میں، آخرت میں اس کا پورا بدلہ ٹھیک بدلہ چاہتے ہیں تو تمام نیکی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں شرک کو دور رکھنا ہوگا۔ اب جب 1% بھی شرک اس میں شامل ہو گیا تو ہمارے تمام کے تمام اعمال نیکیاں رہ کر بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اسی سورہ میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں 16 انبیاء کا ذکر کیا، 16 prophets، 16 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو دھمکی دے رہا ہے، وعید دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 80 پر 8 میں اللہ فرما رہا ہے، انبیاء کو دھمکی دیتے ہوئے، انبیاء کو وعید سناتے ہوئے فرماتا ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ یہ خدا کی ہدایت ہے، یہ خدا کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ اور اگر وہ یعنی انبیاء جتنے بھی جن کا ذکر ہوا ہے، 16 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ وہ انبیاء بھی شرک کرتے ہیں تو ان کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ نبی بھی نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ ان کی زندگی میں شرک آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی قسمیں ہیں اگرچہ اس میں شرک ملوث ہو جاتی ہے تو نبی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب نبی کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں نیک اعمال ہونی چاہیے، اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو بدرجہ اولا ہم تو عام انسان ہیں، امتی ہیں، اگرچہ ہماری زندگی میں نیک اعمال ڈھیر سارے نیک اعمال ہیں، ساتھ میں اگرچہ شرک بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے، شرک کی ملاوٹ، تو ہماری تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے غور سے سنو، یقیناً شرک عظیم گناہ ہے، اس سے دور رہنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اللہ کے لیے عبادت کرنے کے جتنے بھی قسمیں ہیں، عبادت کرنے کی جتنے بھی قسمیں ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر وہ عبادت کرنا ہے۔ اگرچہ اس عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں، پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں گے تو شرک کی خطرناکی، شرک کی مذمت کا اندازہ اگرچہ ہم لگانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو برداشت کر سکتا ہے، کمپرومائز ہو سکتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن شرک کی کمپرومائز نہیں۔
تمام کے تمام گناہ کے کبائر جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، اگرچہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہم کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگرچہ توحید ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے تمام کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگرچہ ہمارے پاس سارے نیک اعمال ہیں، لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ ہے تو ہمارے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور اپنی مغفرت سے بندے کو اپنے فضل سے مغفرت کر دیتا ہے، بخشش دے دیتا ہے، لیکن کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 پر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا سوائے شرک۔ سوائے شرک کے جتنے بھی اگرچہ ہم گناہ کیے ہوں گے، کل قیامت میں جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ایک سائڈ پورا ہمارا کبیرہ گناہ ہو اور ایک سائڈ میں اگرچہ ہمارے پاس توحید ہے تو توحید کی برکت سے ہمارے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، لیکن ایک سائڈ میں اگرچہ شرک پائی جاتی ہے تو تمام کے تمام نیک اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور مشرک خلود فی النار ہے، ہمیشگی کے لیے اس کے لیے جہنم ہے، کبھی بھی وہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا مشرک کا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سے مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے ایسے لوگ جو مشرکانہ زندگی گزارتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، یا کفرانہ زندگی گزارتے ہوئے کفر کی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خلود فی النار ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن کوئی بندہ شرک کرتا ہے یا کوئی بندہ کفر کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اگرچہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگرچہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں شرک کا مظہر پایا جاتا ہے تو ہمیں موت آنے سے پہلے اس کا توبہ اور استغفار اس کے لیے کر لینا چاہیے، توبہ اور استغفار طلب کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہمیں توبہ کا چانس نہ ملے اور آخرت میں ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3540، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لائے پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، زمین بھر کے گناہ لا میرے پاس اور تو میرے ہاتھ میرے سامنے اس حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ تو جو ہے اپنی زندگی میں شرک نہیں کرتا تھا، تو جس حساب سے جتنا گناہ تو زمین بھر کے میرے پاس لے آئے گا اسی طریقے سے میں تیری بخشش کرنے کے لیے، تیری مغفرت طلب کرنے کے لیے، تیری مغفرت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اتنے ہی تیزی سے تیرے سامنے آؤں۔ پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں چاہے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہم کیے ہوں لیکن اگرچہ توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، موحدانہ زندگی گزار رہے ہیں، توحید پرستی کی زندگی ہے، اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کے مطابق اگرچہ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو عقیدہ توحید اور کلمہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ، کتنے گناہ، زمین بھر کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ زمین بھر کے کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو لیکن اگرچہ شرک کی ملاوٹ ہے تو تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے محدثین کے پاس اور ایک حدیث مشہور ہے، اس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے ایک بندے کو، گنہگار بندے کو لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، رجسٹر، وہ جو پوری زندگی میں، پوری لائف سٹائل میں جو اچھے اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے، اس کے دفتر پورے اللہ کے سامنے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، تو اس کے دفاتر میں 100 میں سے 90 پر 99 دفاتر گناہ سے بھرے پڑے ہوں گے۔ 99 دفاتر اس کے رجسٹر میں، 100 رجسٹر میں، 100 رجسٹر میں، 99 رجسٹر میں گناہ سے سیاہ پڑے ہوئے پوری رجسٹر۔ بندہ کانپتا ہوا ڈر اور خوف کے ساتھ پریشانی کے حالت میں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ بندہ خاموش ہوگا، کہے گا میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کے نام اعمال میں سے اس بطاقے کو اٹھا کے لاؤ۔
بطاقے کا مطلب ہوتا ہے ایک پرچی، ایک چیٹھی، ایک کارڈ۔ اس کے نام اعمال میں سے ایک کارڈ کو لایا جائے گا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو ترازو ہے، یہ میزان ہے، اس ترازو کے پلڑے میں ایک طرف 99 جو اس کے ایسے دفاتر ہیں، ایسے رجسٹر ہیں جو گناہوں سے بھری پڑی ہے، ایک پلڑے میں رکھ دے، اور ایک پلڑے میں وہ جو چیٹھی ہے، بطاقہ ہے، کارڈ ہے جس میں کلمہ توحید لکھا گیا ہے، وہ ایک پلڑے میں رکھ دے۔ جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو کلمہ توحید جس پرچی میں لکھی ہوگی وہ بھاری اور وزنی نظر آئے گا، اور 99 دفعات 99 رجسٹر جس میں گناہ بھرے پڑے ہوئے ہوں گے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ کلمہ توحید کی برکت دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا کہ کہیں میرے فرشتے تجھ سے ناحق تو نہیں کیے، تیرے اوپر تیرا حق تو نہیں چھینا گیا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں، میرے اوپر کوئی میرا حق نہیں چھینا گیا ہے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جب محاسبہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، ہر سیکنڈ کا جب حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا جائزہ ہوگا، تو وہاں بندہ جو ہے ایکسیپٹ کر لے گا کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ بندہ شرمندگی محسوس کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صرف اس پلڑے میں ایک طرف 99 رجسٹر ہے جس میں گناہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک پلڑے میں ترازو کی صرف ایک پرچی ہے جس میں کلمہ توحید لکھی گئی ہے، لیکن وہ کلمہ توحید بھاری پڑ جائے گی، وہ پلڑا بھاری پڑ جائے گا، وزنی ہوگا، اور یہ 99 دفاتر کے جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ توحید کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے اور کہیں گے کہ جا جنت میں چلا جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دی۔ دیکھیے کلمہ توحید کی برکت، کلمہ توحید کی برکت۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ میری زندگی میں توحید ہے، میں چاہے جتنے کبیرہ کا گناہ کروں کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں جانے سے پہلے جب محاسبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ساتھ اسباب مغفرت دیکھے گا کہ اس بندے کا کوئی ایسا سبب ہے کیا جس کی وجہ سے میں اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دوں۔ تو یہاں دو لوگ ہیں، اگرچہ ایک بندہ توحید کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اسباب مغفرت بھی ہوں گے۔ اسباب مغفرت کیسا کہ دنیا میں وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، اس کا کوئی بھائی یا اس کی بہن یا کوئی بھی جو غلطی کرتے تھے فوراً یہ معاف کر دیتا تھا اس بندے کو۔ تو دنیا میں کسی بھائی کو جلد معاف کر دینے کی وجہ سے وہ اسباب مغفرت ہوگا، اور کل قیامت میں سارے گناہ کے انبار ہوں گے، لیکن عقید توحید کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، کلمہ توحید کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، موحدانہ زندگی گزارا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جس طریقے سے اس کے بندے کو یہ معاف کر دیتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسباب مغفرت کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کے گناہ کو عقید توحید کی برکت سے گناہ کو معاف فرما کے ڈائریکٹ جنت دے دیں۔ اور ایک بندہ ہے جو دنیا میں اپنے بھائیوں پہ سختی برتتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت کرتا تھا، تو اس کے پاس اسباب مغفرت نہیں ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد کلمہ توحید کی برکت سے کبھی نہ کبھی جا کے آخر میں جنت ملے۔ تو اسباب مغفرت ہوں گی اور اللہ کا فضل و کرم ہوگا تبھی ہمیں جنت ملنے والی ہے، ہماری نیکی کی وجہ سے کبھی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات کہ اگرچہ کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے ہمیشہ گناہ کا کام کرتا ہے، قاتل ہے، مرڈر کیس ہے اس کے اوپر، زناکار ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے چور ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کا کام کرتا ہے، شرابی ہے، ایسے بندے کو دیکھ کر ہمیں فوراً جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ فوراً کسی کو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے یعنی ظاہری طور پر اس کی باطن، اس کے اندر دل کے اندر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ظاہری طور پر کسی بندے کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ زانی ہے، اور یہ جو ہے مشرک ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم جو بھی دیکھتے ہیں کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے، ظاہری طور پر کسی کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی کے ظاہری اعمال بہت اچھے ہیں لیکن پرائیویسی میں پرائیویٹ میں وہ کیا کام کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم، کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، نیک اعمال کو دیکھ کر ہمیں اسے جنتی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 449، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو آدمی اس حال میں زندگی سے چلا گیا، موت آ گئی اس کو کہ اللہ کی سوا ضرورت کے وقت دوسروں کو پکارتا تھا، تو ایسا بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نسل کے لیے دعا کرنا چاہیے، عقید توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہماری جو ذریت ہے، آنے والی جنریشن ہے، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ان کی دعا نقل کی گئی ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میری آنے والی جنریشن کو، میری ذریت کو، میری نسل کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ یہ فکر جو ابراہیم علیہ السلام، یہاں سلف صالحین ایک نقطہ پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور شرک سے سب سے زیادہ کٹر پنتھی شدت کے ساتھ شرک سے نفرت کرنے والے پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے اولاد کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں تو ہم تو نارمل انسان ہیں، نارمل آدمی، ہمیں کس طریقے سے اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آنے والی جنریشن، اپنے آنے والی نسل کے عقیدے کی حفاظت کی کتنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نبی تھے، ان کی اولاد بھی نبی ہونے والی تھی، پھر بھی ان کو فکر لاحق تھا۔ نبی ہونے کے باوجود اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے آنے والی نسل کو شرک سے بچانا، بتوں کی پوجا کرنے سے بچانا، یہ نبی کی دعا ہے۔ ہمیں تو اس سے بدرجہ اولا اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے نسل کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کی فکر مندی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں گے ہمارے زندگی میں، ہمارے معاشرے میں شرک کے بہت سارے مظاہر ہیں، اگرچہ ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو بعض لوگ ضرورت کے وقت درگاہ کے پاس جاتے ہیں، بعض عورتوں کو اگرچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا ہے تو درگاہ کے پاس جا کے نظر و نیاز، منتیں مانگتی ہیں، چادریں چڑھاتی ہیں، یا کوئی درخت کے پاس، کوئی پتھر کے پاس جا کے طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا کسی بابا کے پاس جاتی ہیں، کسی پیر کے چوکھٹ کے پاس جاتی ہیں، یا بری نظر سے بچنے کے لیے کالے دھاگے پہنتے ہیں، بری نظر سے بچنے کے لیے یا پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے گلے میں چھلے لٹکاتے ہیں۔ بہت سارے شرک کے مظاہر ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، اور کاروبار میں برکت کے لیے وہ جو ناریل لٹکایا جاتا ہے، نیمبو چڑھایا جاتا ہے، مرچی لٹکایا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے گاڑیوں میں نیمبو مرچی لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے بہت سارے مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ جادو کرانا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سب شرک کے مظاہر ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مصیبت سے دور ہونے کے لیے کالے دھاگے باندھنا، تعویذ لٹکانا، یہ سب تمام کے تمام شرک کے مظاہر ہیں۔ یا اسی طریقے سے بے اختیار کو پکارنا، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس جا کے پکارتے ہیں، پتھروں کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے درخت کے پاس جا کے، اطراف میں جا کے طواف کرتے ہیں۔ اگرچہ غور کریں گے بر صغیر میں تمام کے تمام شرک کے مظاہر ہم لوگوں نے ہندوؤں سے لیا۔ ہندوؤں کے پاس جتنے رسم و رواج ہیں، جتنے شرک کے مظاہر ہیں، تمام کے تمام مظاہر آج مسلمان کے معاشرے میں نظر آ رہا ہے، سب ان سے کاپی پیسٹ کیے ہیں اپنے معاشرے میں۔ انہوں نے مندر بنایا، ہم نے مزار بنا لیا، ہم نے درگاہ بنا لیا۔ وہ مورتی کو پوجتے ہیں، کھڑے ہوئے مورتی کو پوجتے ہیں، ہم جو مزار پہ کیا کرتے ہیں، سوئے ہوئے مردے کو پوجتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی درخت کی، ان کی عورتیں بھی درخت کی طواف کرتی ہیں، ہمارے عورتیں بھی نادان عورتیں درخت کی طواف کرتی ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنے پیر، بابا، پجاری یا جو ان کے جو بھی پجاری ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ آج کل ہماری عورتیں بھی، ہمارے لوگ بھی جو نادان ہیں، بابا کے پاس، پیر کے پاس، درگاہ کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں گے تو شرک کے مظاہر ہمارے معاشرے میں جو بھی پایا جا رہا ہے، ہم نے دوسرے قوم سے کاپی کیا ہے۔ ملک ہندوستان میں اور بر صغیر میں آپ دیکھیں گے، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جو بھی شرک کے مظاہر ہے، یہ ہم نے غیر مسلموں سے نقل کیا ہے، کاپی کیا۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس کمیونٹی میں، جس گھر میں، جس دکان میں، جس ڈسٹرکٹ میں، جس اسٹیٹ میں، جس کنٹری میں شرک پایا جائے وہاں کبھی بھی امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان میں امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں، آندھرا پردیش میں امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں امن و شانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں امن و شانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے دور رہنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعا کرتے تھے اس طریقے سے ہمیں بھی دعا کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جان بوجھ کر جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں یا شرک کے دروازے ہیں اس سے مجھے بچا، اور غلطی سے اگرچہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے میرے سے تو میری مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ہمیشہ دور رہنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ ہمیں بھی بارہا ہر دعا میں شرک سے دور رہنے اور جہاں بھی ہم شرک کے مظاہر دیکھتے ہیں اس سے بیزارگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سڑک سے گزرتے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں دوسروں کی لشکر جا رہی ہے، وہ لوگ دھوم دھام سے جو ہے اپنی گنپتی کو لے جا رہے ہیں، یا فلاں جو بھی لے جاتے ہیں وہ لوگ اپنی جو تیردم لے جاتے ہیں، وہ ہم جو ہے خوشی سے جو ہے وہ مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ جو شرک کر رہے ہیں اب خوش ہو رہے ہیں اس سے، یہ بھی شرک ہے۔ یا کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی پجاری جو ہے پوجا کر رہا ہے، کوئی عورت اپنے گھر میں پوجا کر رہی ہے، کسی مندر میں پوجا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں جاننا ہے کہ شرک ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ اور اگرچہ آپ کو استطاعت ہے تو حکمت کے ساتھ دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اسلام ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، شرک سے بیزارگی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگرچہ شرک کہیں بھی نظر آ رہا ہے یا پھیلا ہوا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی کمیٹی قائم ہو جو موحد کمیٹی ہو اور توحید پرست ہو، عقید توحید کو ٹھوس اور مضبوطی کے ساتھ جانتی ہوں اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا جانتی ہوں۔ ایسی نوجوان کی کمیٹی ہر معاشرے میں ہونی چاہیے، اور جہاں بھی شرک کے مظاہر ہیں، شرک پنپ رہے ہیں، اسے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کے جتنے بھی چور دروازے ہیں یا جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں ان تمام سے ہم سب کو دور رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، عقید توحید کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور آخری سانس بھی ہمارا عقید توحید کے مطابق ہماری آخری سانس بھی ختم ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔